الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ خدا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا، گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد رسول اللہ۔ ساروں نے نہیں پڑھا، جو بندہ نبی پاک کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک، محبت، پیار، عقیدت، مودت، چاہت، لگن کے ساتھ صرف ایک مرتبہ امام کائنات کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بچے بھی پڑھیں، بزرگ بھی پڑھیں، نوجوان بھی پڑھیں، سارے پڑھیں، ایک دفعہ بہار بن جائے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جنت کا راستہ بھول جائیں گے، جنت کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ میرے پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ اسی طرح ہے کہ وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا ہے، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اس لیے بہار بن جائے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر، اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے بھی زیادہ بڑھ کر درود و سلام کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا یہ پروگرام جو کہ جاری و ساری ہے، جتنے دوست احباب ماشاءاللہ تشریف لے کر کے آئے ہیں، میں درد دل کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ آپ کے مسجد کے محترم حضرت مولانا قاری شریف ربانی صاحب اور ماشاءاللہ محب علماء محترم جناب رمضان جٹ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اللہ کریم نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع دیا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک تمام علماء کرام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب بڑا پیارا نعتیہ کلام پیش کریں گے، اور شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب کا انشاءاللہ بڑا پیارا کلام ہوگا۔ خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب،
انشاءاللہ دیگر علماء کرام بھائی عرفان یزدانی صاحب انشاءاللہ آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے، خطابات فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ کریم علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور علماء کرام کا آپ کے اس گاؤں میں آنا اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور نجات بنا کے اللہ کریم ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ بول دے نہیں ہو، پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے، تھوڑا سا آپ بولیں گے انشاءاللہ مینوں بھی حوصلہ ہوئے گا جی میری گل سمجھ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، رفعت صحابہ، عزت صحابہ، احترام صحابہ کے حوالہ سے چند گزارشات، چند معروضات انشاءاللہ میں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اب پوری توجہ شریف میری طرف رکھنی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری بات کو سننا ہے، کسی نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ساروں نے میری طرف دیکھنا ہے، میں نے آپ کی طرف دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ میری طرف دیکھیں گے، میں آپ کی طرف دیکھوں گا، گفتگو کرتے کرتے ہمارا یہ سفر مکمل ہو جائے گا۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائز بن جائے گا، خطیب بن جائے گا، ادیب بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ساروں نے میرے ساتھ ایک مرتبہ بولنا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں، بول رہے کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا، آپ نہیں بولے کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرہ پر انوار کو دیکھا ہو۔ اگر آپ نہیں بول رہے مجھے لگتا ہے مجھے بلوانا پڑنا ہے، کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان والا بولا اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہیں سبحان اللہ۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، جس نے ایمان کی حالت کے اندر آقا کائنات کے ساتھ ملاقات کی ہو، آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، آقا علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھا ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، اسے آقا علیہ السلام کا جانثار کہا جاتا ہے، اسے آقا کا فداکار کہا جاتا ہے، اسے آقا کا حوبدار کہا جاتا ہے، اسے میرے آقا کا صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرات آئیے ذرا پہلے آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ صحابی کون ہوتا ہے، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات سے ملاقات کی ہو، آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آیا ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر میں اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا قرآن سنیے گا، قرآن کا پہلا پارہ سورہ
سورۃ البقرہ اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ و زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ ابو بکر بھی بڑے ایمان والے، اللہ عمر بھی بڑی عظمت والے، اللہ اگر جب میں جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں، بلال کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ ہی مشکل کشا۔ کانفرنس کروانے والوں ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، جب بلال امیہ بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر اس بات کی صدا کو بلند کرتا تھا، جناب بلال کہتے تھے اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ رزق میں فراوانی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج خطیب بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج مقرر بن کر کے اللہ کی یکتائی کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج کانفرنس کے اندر اللہ کی مشکل کشائی کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج مسجد میں کھڑا ہو کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ اپنے ذہن کے اندر وہ منظر تو لے کر کے آؤ نا، جب امیہ بلال پر ظلم کرتا تھا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، احد احد کی آواز کو اونچا کہتا تھا۔ پھر تیرے اور میرے آقا نے جناب بلال کو مقام عطا کیا، جناب بلال کو عزت عطا کی ہے، جناب بلال کو مقام عطا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے پیارے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا، آپ کا غلام بلال، آقا جی کعبے کے چھت پر کیوں چڑھنا ہے؟ فرمایا بلال لوگوں کو اذان سنا دے، رب کی یکتائی کا نعرہ لگا دے، میری نبوت کا نعرہ لگا دے۔ آقا فرماتے ہیں، آقا کو بلال فرماتے ہیں اے آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے، لوگ میری بات پر غور کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے پیارے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ نسل کے حق اہل حدیث، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، کو لہرا کے عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان حضرت مولانا محمد عبید عاجز صاحب۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا، اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ، اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اللہ فرماتے میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اللہ فرماتے میں ابو بکر سے راضی، اللہ فرماتے میں عمر سے راضی، اللہ فرماتے میں عثمان سے راضی، اللہ فرماتے میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی۔ ادھر دیکھیے گا ذرا توجہ کیجئے گا، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں، دیکھیے گا توجہ کیجئے گا۔ اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، آج اب حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، آج اب عمرہ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، آج ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر بھی دی، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائیں گے جنتیو آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن اصحاب پیغمبر کی عظمت پر غور کیجئے نا، اللہ نے ان کی زندگی کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اے میرے صحابہ میں تم سے راضی ہوں، میں تمہارے
تمہارے سے راضی ہو گیا۔ اگلی بات سمجھئے گا، اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ فرماتے ہیں صحابہ میرے سے راضی، میں صحابہ سے راضی۔ آج رب کو منانا بڑا آسان ہے، یہ لوگ نہیں مانا کرتے، یہ لوگ راضی نہیں ہوا کرتے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں صحابہ میرے سے بھی راضی ہو گئے۔ اصحاب پیغمبر نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے لیے تن من دھن قربان کر کے کہا ربا ہم تیرے سے راضی۔ اصحاب پیغمبر نے بھوکے رہ کر کے کہا ربا ہم تیرے سے راضی۔ اصحاب پیغمبر نے پیٹ پر پتھر باندھ کے کہا ربا میں تیرے سے راضی۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، پیغام دے دینا چاہتے ہیں، جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ آقا علیہ السلام کے دشمنوں کو، آقا علیہ السلام کے اصحاب کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ حضرات آئیے، یہ تو اللہ کا قرآن تھا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب پیغمبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا فرماتے میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پاکے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے نیک اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کی رفعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ معنی کیا ہے؟ وَعُمَرَ نُوحٌ، آقا فرماتے ہیں اگر عمر نوح مل جائے، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے نیک اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ معنی کیا ہے؟ تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرا حج کرنا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، ہمارے سارے اعمال مل کر کے اصحاب پیغمبر کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے اصحاب پیغمبر نے نبی کائنات کے وضحا والے چہرے کو دیکھا ہے، جس نگاہ سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کی واللیل اذا سجا والی زلفوں کو دیکھا ہے، جس نگاہ سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کے علم نجعل لہ عینین کے رخساروں کو دیکھا ہے۔ معنی یہ ہے اصحاب پیغمبر کا مقام یہ ہے، اصحاب پیغمبر کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ میرے سے راضی ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں عمر نوح بھی مل جائے، میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ پتہ کیا چلا ہے؟ آج کے بعد یہ عزم کر کے جائیے، پختہ ارادہ کر کے جائیے، اصحاب پیغمبر پر ہمارا تن بھی قربان ہے، من بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، عزیز و اقارب بھی قربان ہے۔ حضرات آئیے، اگر میں اصحاب پیغمبر میں سے جناب ابو بکر کی صداقت کو بیان کروں بہت سارا وقت درکار ہے، اگر میں جناب عمر کی عدالت کو بیان کروں بہت سارا وقت درکار ہے، اگر میں جناب عثمان کی سخاوت کو بیان کروں، اگر میں جناب علی کی شجاعت کو بیان کروں بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کون ابو بکر ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ اور کون جناب ابو بکر جس کے بارے میں آقا
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे पर जिस किसी ने भी एहसानात किए हैं मैंने उसके एहसानात का बदला उसकी दुनिया में चुका दिया है। आका फरमाते हैं अबू बकर मैं तेरे एहसानात का बदला नहीं दे सका, कल क़यामत का दिन होगा अल्लाह तेरे एहसानात का बदला खुद अता करेगा। और कौन जनाबे अबू बकर, तेरी और मेरी रूहानी अम्मा जान, तेरी और मेरी ईमानी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनकी अज़मत के अंदर अल्लाह का कुरान ऐलान करता है फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी बीवियां हैं तेरी और मेरी रूहानी और ईमानी अम्मा जान लगती हैं। तेरी और मेरी प्यारी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ फरमा, तेरे और मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा फरमाती हैं ए सोहने पैगंबर जी ना, हजरत आयशा की निगाहें आसमान की तरफ गई है। आज तेरी और मेरी अम्मा जान कहने लगी ए मेरे सर के ताज जी, ए सोहने पैगंबर जी, ए खातमुन नबीयीन पैगंबर जी, ए ताजदारे कौनैन जी, मुझे जरा इतना तो बताइए ना क्या आसमान के सितारों जितनी नेकियां किसी शख्स की हैं? आका फरमाते हाँ आयशा मेरे यार उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नेकियां आसमान के सितारों जितनी हैं। हाँ आयशा जो मेरा यार उमर है आसमान के सितारों जितनी नेकियां मेरे यार उमर की हैं। हजरत आयशा ने ये जवाब सुना खामोश हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। प्यारे आका फरमाते हैं आयशा खामोश हो गई, आयशा तू चुप हो गई। आका जी मैंने ये समझा था, मेरे सर के ताज जी मैंने ये समझा था कि मेरे बाबा जान आपके हजर के साथी, आपके गार के साथी, आपके साथ उठने वाले, आपके साथ बैठने वाले, आपके साथ चलने वाले, आपके साथ जाने वाले। मेरे ज़हन में ख्याल ये आया था कि आसमान के सितारों जितनी नेकियां मेरे बाप अबू बकर की होंगी। सोहने पैगंबर ने ऐलान किया आयशा परेशान नहीं होना, आयशा गमज़दा नहीं होना। तू ये बात करती है कि तेरे बाप अबू बकर की नेकियां आसमान के सितारों जितनी है। आयशा मेरी बात सुन ले, अबू बकर के मेरे पर एहसानात बड़े हैं, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां आसमान के सितारों जितनी हैं और अबू बकर की एक रात की नेकियां आसमान के सितारों जितनी हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया आयशा अबू बकर की एक रात की नेकियां आसमान के सितारों जितनी हैं। फिर अल्लाह ने जनाबे अबू बकर को क्या मुकाम अता किया, क्या मर्तबा अता किया, क्या इज्जत अता की। तेरे और मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर गए। कुरान का 15वां पारा सूरत बनी इसराइल अल्लाह ऐलान करते हैं फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। तेरे और मेरे आका सफर मेराज पर गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में पहुंचे। पहले आसमान की सैर को किया, सातों आसमान की सैर को किया, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लेकर के आए। अबू जाल प्यारे पैगंबर के पास आया, कहने लगा ए मोहम्मद, सब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कोई नई ताज़ी बात सुना दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं सफरे मेराज करके आया, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में गया, मैंने जन्नत को देखा, मैंने जहन्नम को देखा। अबू जाल कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सफर कितनी देर में तय करके आए हो, कितने अरसे में गए हो, कितने महीनों के अंदर गए हो। आका फरमाते लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी। अबू जाल मैं रात के थोड़े से हिस्से के अंदर ये सारा सफर करके आया हूँ। अबू जाल ने नबी कायनात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगा जी देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह की बातें करता है। अब अबू जाल के जहन के अंदर एक बात आई है, कहने लगा नबी पाक के अंदर और अबू बकर के अंदर मोहब्बत बड़ी है, प्यार बड़ा है, क्यों ना इनके दरमियान इख्तलाफात को बर्पा किया जाए, क्यों ना इनके दरमियान लड़ाई को करवाया जाए, क्यों ना इनके दरमियान फसाद को बर्पा किया जाए। अब अबू जाल नबी कायनात के दरवाजे चला, सीधा जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे पहुंचा। जाकर के दस्तक देता है, जनाबे अबू बकर पूछते हैं दरवाजे पे कौन आया? कहता अबू जाल आया हूँ।
जनाब अबू बकर अबू जाल को देख करके हैरान हो गए, ये मेरे आका का दुश्मन, मैं आका का ताबेदार, ये मेरे आका से नफरत करने वाला, मैं आका से मोहब्बत करने वाला, ये मेरे आका के लिए हम मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां करने वाला, मैं आका की मोहब्बत के तराने गाने वाला। हाँ भाई, अबू जाल कहाँ पे आया है, क्या लेने आया है, क्या करने के लिए आया है? अबू जाल कहने लगा, ए अबू बकर, तेरे सामने आज मैं एक सवाल लेकर के आया हूँ, एक सवाल तेरे से करने के लिए आया हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। अबू बकर फरमाते, पूछ, क्या सवाल करना चाहता है? कहने लगा, अबू बकर, कोई शख्स तुझे ये कहे कि मैं सातों आसमान की सैर करके आया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में पहुंचा, मैंने जन्नत को देखा, मैंने जहन्नम को देखा, और साथ ये बात भी कहे रात के थोड़े से हिस्से के अंदर गया, कलील हिस्से के अंदर गया। तवज्जो करना, ये बात हमारी अकल भी नहीं मानती, शऊर भी नहीं मानता। क्यों? आपके साइंसदान लिखते हैं जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल का, पहले से दूसरे का 500 साल का, जमीन से सातों आसमान का फासला 3500 साल का फासला है। हमारी अकल भी नहीं मानती, शऊर नहीं मानता, लेकिन याद रखिएगा, जहां पर हमारी अकल का इख्तिताम होता है, वहां से रब की कुदरत का आगाज होता है। जनाब अबू बकर, अबू जाल कहने लगा, अबू बकर, क्या तू उसकी बात को मान लेगा? क्या तू उसकी बात पर यकीन कर लेगा? क्या तू उसकी बात को मान लेगा? वाह, मैं कुर्बान जाऊं जनाब अबू बकर की फकाहत से, मैं कुर्बान जाऊं जनाब अबू बकर की अज़मत से, मैं कुर्बान जाऊं जनाब अबू बकर की मोहब्बत से। जवाब सुनिएगा, सुबहान अल्लाह की सदा को बुलंद कीजिएगा। जनाब अबू बकर फरमाने लगे, ए अबू लाब, अगर ये बात तुझे किसी आम आदमी ने कही है, उससे बढ़कर झूठा कोई नहीं। अगर ये बात तुझे मेरे इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो याद रख, अल्लाह ने उनसे बढ़कर इस दुनिया में सच्चा पैदा कोई नहीं फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब ज़हन के अंदर जनाब अबू बकर की बात ज़हन में आई, आगे जहां भी आका जाते हैं मुझे साथ लेकर के जाते हैं। अबू बकर चलिए, अबू बकर यहाँ जाना है, अबू बकर वहां जाना है। आका ने मेरे से पूछा नहीं, सातों आसमान की सैर भी कराए। अब जनाब अबू बकर अपने दरवाजे से निकले, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं। आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। जनाब अबू बकर अपनी जुबान से तकल्लुम फरमाने लगे, गुफ्तगू करने लगे हैं। आका फरमाते हैं, अबू बकर खामोश हो जा, जो तू मुझसे पूछने लगा है पहले मेरी बात सुन ले। तेरी अजमत के अंदर रब का कुरान आ गया, तेरी शान के अंदर रब का कुरान आ गया। आका जी, मेरी अजमत में? फरमाया, हाँ अबू बकर, तेरी अजमत में रब का कुरान आ गया। आका जी, क्या कुरान आया? फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अबू बकर, अल्लाह ने आज के बाद आपको अबू बकर से अबू बकर सिद्दीक बना दिया है। सुभान अल्लाह। और मैं सोनिया, तुसी साडी तस्दीक कीती है, तुसी साडे महबूब नूं सच्चा आखिया है, असी सारी दुनिया कोलों तेरे नारे लगा देंगे कि अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। हजरात आइए, अबू बकर की अजमत बहुत ज्यादा, मुकाम बहुत ज्यादा। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन आज असहाबे पैगंबर के बारे में नाज़ेबा अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। असहाबे पैगंबर की शान के अंदर गुस्ताखी और बेअदबी की जाती है। और पूछा जाए ना, यार सहाबा को बुरा क्यों मानते हो, सहाबा को बुरा क्यों कहते हो? कहते हैं जी, नबी पाक के सहाबा नबी पाक के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे, नबी पाक का याराना नबी पाक के घराने से मोहब्बत नहीं करता था। मैंने कहा, हमारे पास आ तो सही, हम तुझे रब का कुरान पढ़ के सुनाए। रब का कुरान ऐलान करता है, फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं, सहाबा आपस में मोहब्बत करने वाले, अकीदत करने वाले, मवद्दत करने वाले, चाहत करने वाले, लगन करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। अगर फिर भी आपकी बात को कोई ना समझे, आप ये मैं 4-5 मिनट आखिरी गुफ्तगू करने लगा हूँ, ये आपने उसको जरूर सुनानी है, मेरा पैगाम आपने पहुंचाना है। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए। जनाबे अबू बकर सिद्दीक, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला। नमाज असर पढ़ करके तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। बाहर निकले मस्जिद से, सामने देखा जनाबे सैयदना हसन, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा। जनाबे अबू बकर ने जनाबे हसन को देखा, जनाबे हसन को पकड़ा, गोद में उठाया,
پیشانی پر بوسہ دیا، پتہ کیا فرمایا؟ فدا کا ابی و امی یا حسن، اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ سامنے سے شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں علی حسن بیٹا آپ کا ہے، اس کی شکل آپ کے ساتھ نہیں ملتی، اندے نئے نقش تو آڈے نال نہیں مل دے سونے ہاں۔ حضرت علی فرمانے لگے باتیں کس طرح کی کرتے ابو بکر؟ بیٹا میرا ہے، اگر اس کی شکل میرے ساتھ نہیں ملتی، اس کے نئے نقش میرے ساتھ نہیں ملتے تو پھر کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ جناب ابو بکر فرمانے لگے علی حسن بیٹا آپ کا ہے، اس کی شکل اس کے نانا محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کی باتیں نہیں، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کدی بھی کسی دشمن دے نا تے اسی بچیاں دے نا رکھے نا جس سے نفرت ہو، دشمنی ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ حضرات پڑھیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جناب علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ جناب حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ جناب حسین کے بیٹے کا نام ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب کا قرآن اعلان کرے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بھائی بھائی محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے۔ پھر بھی کوئی نہ سمجھے، یہ آپ نے بات سمجھانی ہے۔ جناب ابو بکر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، گفتگو مکمل ہے، میرے ساتھ بولیے گا ذرا۔ جناب ابو بکر کے کتنے بیٹے تھے؟ ہون میں بلانا، سارا نے بلانا، میرے بزرگ نے قابل ساروں نے ایک دفعہ بولنا۔ جناب ابو بکر کے کتنے بیٹے تھے؟ سارے نہیں بولے، سارے بولے کتنے بیٹے تھے؟ ادھر والے بولے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ اب ان کا نکاح دیکھیے گا، شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروہ ہے، ام فروہ کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن اعلان کرے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے، چاہت کرنے والے، لگن کرنے والے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، صحابہ سے بھی محبت کیجئے، نبی پاک کے اہل بیت سے بھی محبت کیجئے، نبی پاک کے صحابہ سے بھی محبت کیجئے، نبی پاک کے یرانے سے گھرانے سے محبت کیجئے، اور دعا کیجئے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو ہم عظمت صحابہ کے نعرے لگانے والے تو ہیں، مقام صحابہ کے نعرے لگانے والے موجود ہوں،
لیکن ہمارا کردار صحابہ سے نہ ملتا ہو. صحابہ نمازی، صحابہ پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والے، اپنا ایسا عقیدہ بنا لیجئے کہ ہمارا تن قربان، من قربان نبی کائنات کے ایک ایک فرامین پر. اللہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق ہمیں صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.